دہشت گردوں کے اس منصوبے سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی گئی۔ کئی دنوں کی تگ و دو کے بعد رئیس گوٹھ کراچی میں دہشت گردوں کی ایک خفیہ جگہ کی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جہاں پر دہشت گردوں نے بھاری مقدار میں بارود و دیگر تباہ کن مواد تیار کر رکھا تھا۔ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیاب کارروائی، کراچی شہر کو تباہی سے بچا لیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کراچی نے کہا، کئی دن کی محنت کے بعد ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا۔ گرفتار دہشت گرد سے تفتیش کے بعد ایک اور کامیابی ملی۔ گزشتہ رات 2 مزید دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ گرفتار دہشت گردوں میں جلیل احمد، نیاز قادر شامل۔ 2000 کلو گرام سے زائد تباہ کن بارودی مواد برآمد ہوا۔ دھماکہ خیز مواد افغانستان سے اندرون بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا۔ دہشت گردوں نے کراچی میں سویلین اہداف کو نشانہ بنانے کی مکمل منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ دہشت گرد منصوبے کے تمام ذمہ داروں کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کا ایک دوسرے کی مکمل حمایت کا اعلان۔ پاک چین 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اجلاس میں شرکت کی صدارت کی۔ مشترکہ اعلامیہ میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت پر اتفاق۔ پاکستان کا ایک چین پالیسی کے تحت تائیوان، سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ، جنوبی بحیرہ چین اور چین کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔ پاکستان نے چین کی ترقیاتی کامیابیوں اور صدر شی جن پنگ کی قیادت کو سراہا۔ آئندہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اسلام آباد میں منعقد کرنے پر اتفاق۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو نیو یارک کی وفاقی عدالت پیش کر دیا گیا۔ صدر نکولس مادورو کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں نیو یارک کی جیل سے عدالت منتقل کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق وینزویلا کے صدر نکولس مادورو منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان پر منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ صدر نکولس مادورو کو امریکہ لانے کے بعد جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ نیو یارک میں شہریوں کا احتجاج۔ وینزویلا کے صدر، امریکی صدر کی وینزویلا پر دوسرے حملے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا، امریکہ کو وینزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوبارہ حملہ کرے گا۔ صدر ٹرمپ کی وینزویلا میں اقتدار سنبھالنے والی عبوری صدر ڈیلسی اور دیگر ملکوں کو بھی دھمکیاں۔ کہا، ڈیلسی روڈریگز نے درست کام نہ کیا تو مادورو سے بھی زیادہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ڈیلسی کو امریکی مطالبات ماننا ہوں گے۔ وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کو مسترد کر دیا۔ صدر ڈیلسی نے کہا، امریکہ کی کالونی نہیں بنیں گے، ملک کے دفاع و قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ صدر مادورو کو اغوا کیا گیا۔ مادورو ہی وینزویلا کے صدر ہیں۔ ملک کی دفاع کے لیے عوام صبر اور اتحاد سے کام لیں۔ حکومت کی جانب سے رد عمل چند گھنٹوں میں سامنے آنے کی توقع۔ وینزویلا کی عدالت عظمیٰ کے حکم پر نائب صدر ڈیلسی نے صدر کا چارج سنبھال لیا۔ امریکہ کا وینزویلا پر فضائی حملہ، خطے کی تشویشناک صورتحال پر چین بھی میدان میں آ گیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے جاری بیان میں کہا گیا کہ وینزویلا میں چینی مفادات کا قانون کے ذریعے تحفظ کیا جائے گا۔ وینزویلا میں تعاون کے فروغ کی خواہش میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امریکہ کے طاقت کے استعمال سے لاطینی امریکہ کے امن کو خطرہ ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں، استحکام کے لیے کوشش کریں گے۔ بھارتی وفد نے سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم خالدہ ضیاء کے جنازے میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادقہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انکشاف، کہتے ہیں پاکستان، مالدیپ، نیپال، بھوٹان کے وفود کو بس میں
जनाज़गाह लाया गया। बस में सवार हुआ तो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा और हाई कमिश्नर फ्रंट सीट पर बैठे थे। मैं अपने हाई कमिश्नर के साथ थोड़ा पिछली नशिस्तों पर बैठ गया। जयशंकर ने बंगालियों से बचने के लिए बस के पर्दे आगे कर रखे थे। जयशंकर ने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने गुस्से और जोर से बोला कि दरवाजा खोलो। जैसे ही बस जनाज़गाह पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर दरवाजे पर खड़े हुए थे। नीचे उतरने लगा तो मुझे बोला, आप मत जाएं, नीचे रश है, आपको खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेशी नाज़िम उल अमूर से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में पैगाम रिकॉर्ड किया। मरहुमा की रूह के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। शहबाज शरीफ ने मरहुमा को साहिब बसीरत, रहनुमा, एक नामवर सियासी शख्सियत करार दिया। कहा, मरहुमा खालिदा ज़िया ने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी और एक लाजवाब मीरास पीछे छोड़ दी। मैं ऑन ओथ अपने बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, हर सूबे के पास पैसा है। हाँ, कमी अगर है तो वो जो आपकी विल है टू सर्व, उसमें कमी है। पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है, ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात है। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको अपने जो अवाम हैं, उस सूबे के जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए उस सूबे के हिसाब से पैसा मिलता है। झूठ बोला जाता है कि पंजाब को दीगर सूबों की निस्बत ज्यादा पैसे मिलते हैं। तमाम सूबों को आबादी के हिसाब से ही एनएफसी के तहत पैसे दिए जाते हैं। पैसा हर सूबे के पास है, बस इरादे की कमी है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, हम आवाम के टैक्स का पैसा आवाम पर ही खर्च कर रहे हैं। पंजाब में सिफारिश कल्चर खत्म कर दिया है। अब जब कोई तकर्री होती है, मेरिट पे होती है। नया दिन, नया रिकॉर्ड। हुकूमत की दानिशमंदाना मुआशी पॉलिसियों पर सरमाकारों का भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। स्टॉक एक्सचेंज पहली बार 1,80,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में दौरान ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में 2300 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,81,869 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गवर्नेंस की खामियों की निशानदेही के बाद अहम फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF की जानिब से गवर्नेंस की खामियों की निशानदेही के बाद अहम फैसला। इक़्तिसादी गवर्नेंस सिस्टम्स के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब 15 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी इज्तिमाही बुनियादों पर अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी मनसूबाबंदी, कमेटी अरकान, सेक्रेटरी SIFC, सेक्रेटरी IT, गवर्नर स्टेट बैंक कमेटी में शामिल। सूबे में ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का वाज़ेह मौक़िफ़। काबीना इजलास से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा, बंद कमरों में किए गए फैसले सूबों पर मुस्तरद किया जाना हमें कबूल नहीं। बंद कमरों के फैसले से न अमन बहाल होगा और न ही अवाम का एतमाद कायम होगा। आम खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका ज़रूरत है। तमाम फरीकान मिल बैठे तो मुअस्सर पॉलिसी बनेगी और अमन बहाल होगा। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में चंद रोज के दौरान खुदकुशी का दूसरा वाकया। फॉर्म डी की तालिबा ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। तालिबा की दोनों टांगें टूट गईं, जिस्म के दीगर हिस्से भी मुतासिर। 21 साल तालिबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड तश्कील। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी, जल्द हकाइक सामने आएंगे। तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश पहले से घर राब्ता किया। खुदकुशी की कोशिश से पहले अपने घर वालों से राब्ता किया। घर वालों से क्या बात हुई, जानने की कोशिशें जारी।
ایران کو دوہرے بحران کا سامنا، آیت اللہ علی خامنائی کا متبادل خفیہ منصوبہ سامنے آ گیا۔ ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فوری کارروائی کا خدشہ۔ برطانوی میڈیا نے ایرانی سپریم لیڈر کے فرار ہونے کی تیاری کا دعویٰ کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق صورتحال خراب ہونے پر خامنائی نے روس جانے کا پلان تیار کر رکھا ہے۔ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ قریبی افراد اہل خانہ سمیت تہران سے نکل کر روس جایا جائے۔ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا 98واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا، شہید ذوالفقار علی بھٹو عہد اور تاریخ ساز رہنما تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلے عوامی لیڈر تھے جنہوں نے قوم کو جمہوریت کی پہچان دی۔ بھٹو سکندر مرزا کی کابینہ کے رکن اور ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنے۔ بھٹو کے دور اقتدار میں پاکستان کا آئین بنایا، جوہری پروگرام شروع ہوا۔ 1977 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات اور امن و امان کی صورتحال کو جواز بنا کر جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کیا۔ ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے مقدمے میں سزائے موت۔ پانچ جنوری کشمیریوں کا یوم حق خود ارادیت کا دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام میں کہنا ہے، بین الاقوامی برادری کشمیر پر بھارت کے جابرانہ اقدامات کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، حق خود ارادیت انسانی وقار کا اہم جز ہے۔ انشاءاللہ جلد مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ اور ملک کے بالائی علاقے بدستور سردی کی لپیٹ میں، جھیلیں جم گئیں، برفباری کے باعث پہاڑ سفید ہو گئے۔ سرد موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں نے تفریحی مقامات کا رخ کر دیا۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں رونقیں بڑھ گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور اسلام آباد خشک سردی اور دھند کی لپیٹ میں، شہر اقتدار میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ لاہور میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔